میں نے اور آپ نے سب نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہترین شخص کون ہے۔ ہماری نظر میں، ہمارے معاشرے میں بہترین سے بہترین انسان کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس زمرے میں صرف علماء اور حفاظ ہی نہیں آتے، اس میں والدین بھی آتے ہیں، بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں جو بچے کو ترغیب دیتے ہیں، داخل کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، ہر بندہ شامل ہے۔ یوں سمجھیں اس مسجد میں یہ جانماز بچھانے والے کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس مسجد بنانے والے کو ہے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب نے نماز بھی پڑھی ہے، سب نے ذکر اذکار بھی کیا، اب ہم محفل بھی کر رہے ہیں، جلسہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہوگا، پیارے پیغمبر کا فرمان سنایا جائے گا۔ جس بندے نے یہ ڈائس بنا کے دیا ہے نا، ہمارے سب کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اور اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا جس نے یہ جگہ دی ہے۔ اللہ پاک سب کے محبت کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے یہ خیرات کی ہے، جنہوں نے اللہ کے نام پہ یہ سب کو قربان کیا ہے، مولا کریم سب کے علم اور سب کے اعمال کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور میں اپنے سب آنے والے معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ مقدس علی سلفی صاحب حافظہ اللہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مزید ہمارے مہمان آئیں گے، اسی طرح ہمارے اور ساتھی سب جو ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے عرض کی، کہا کہ آتے جاتے اللہ کی جنت کے باغوں میں سے کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو مسجد ہوتی ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، اور اس میں آ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کریں، یہ جنت کے باغوں میں پھل کھا رہے ہیں ہم، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، یہ ہمارا گاؤں ہی لگا لیں، ایک گاؤں میں پورا معاشرہ مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہم پر خاص ہے کہ اللہ نے ایسی جگہ پہ ہم کو بلایا اور چنا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان جناب حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خوشی اور پرمسرت موقع پر میں اپنے ان بھائیوں کو
مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت قیام اللیل کی صورت میں رمضان المبارک جیسے ایام میں کی، اور اسی طرح ان کے والدین بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت دین اور اسلام کے منہج پر کرتے ہوئے انہیں کتاب اللہ کی تیاری کروائی۔ صرف قرآن کریم کو حفظ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا سیکھنا اور سکھلانا یقیناً اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور لازوال قربانیاں ہیں ان والدین کی، ان اساتذہ کرام کی جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی۔ اور جیسا کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ڈائز بنانے والا وہ بھی اس نیکی کے اندر شامل ہے جو ڈائز بنا کر اللہ رب العزت کے گھر میں آ گیا، اور وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں پر محنت کر کے ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ ایک ایک پارے کی تلاوت کو سنا، اور ان بچوں کے والدین نے اپنی نیندوں اور زندگیوں کو قربان کر کے صرف اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف بھیجا، اور ان کی تربیت اس بات پر کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کا دین سیکھیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیں۔ آج دشمن نے سازش کی کہ مسلمانوں میں سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے احکامات اور اس کے قواعد و ضوابط کو مسلمانوں سے ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اور انہیں ناکام کرنے والے ہم مسلمانوں کے امت محمدیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے سالوں اور مہینوں کی محنت کے بعد قرآن کریم کو سیکھا، اور پھر اس مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں کائنات کے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ قیام اللیل کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس بندے نے اپنی زندگی میں پہلے گناہ کیے تھے، اللہ رب العزت ایسے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں، کہا ہے میرے صحابہ کرام تم میں سے کون پسند کرتا ہے وہ وادی بطحان میں جائے، وہ وادی عقیق میں جائے، وہاں پر جا کر 2 جوان گبن حاملہ اونٹنیاں جو اونچی کہان والی ہوں، سرخ رنگ کی ہوں، جوان ہوں، انہیں خرید کر اپنے گھر میں لے آئے، اور کسی پر ظلم نہ کرے۔ کون ہے تو جو تم میں اس بات کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے نبی ہم سبھی پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا ان اونٹنیوں کو خرید لینے سے بہتر ہے کہ تم اللہ رب العزت کے گھر میں آؤ اور آ کر کتاب اللہ کی 2 آیات کی تلاوت کر لو، اور 2 آیات کی تلاوت کر لینا 1 سے افضل ہے، اور 3 آیات کی تلاوت کر لینا 2 سے افضل ہے، اور 3 آیات سے بڑھ کر 4 آیات کی تلاوت کر لینا اس سے افضل ہے۔ 2 آیات سے بات کو شروع کیا کہ تم اللہ رب العزت کے گھر میں آ کے
صرف 2 آیات کی تلاوت کر لو۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، آج اگر ان ایسی اونٹنیوں کا قیمت لگا لی جائے، ان اونٹنیوں کی کم سے کم بھی قیمت لگائی جائے، 1 لاکھ کی اونٹنی بھی ہو، اور پھر اس کا اجر 1 آیت کے بدلے 1 اونٹنی ملے، اور اگر نقد قیمت ادا کر دی جائے تو پھر تو مسجدوں میں لائنیں لگنی شروع ہو جائے۔ ہر بندہ کہ میں نے 10 آیات کی تلاوت کی ہے، اب میرے لیے 10 لاکھ کا انعام رکھا جائے گا، مجھے 10 لاکھ کا معاوضہ دیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے جس طرح سمجھنے کا حق تھا۔ فرمایا 2 جوان سرخ رنگ کی غبن اونٹنیاں اس بندے کے لیے ہیں جو بندہ آ کے صبح کے وقت مسجد میں تلاوت کر لیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مقام دیا تو وہ کتاب اللہ کی بنیاد پر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کی طرف چل دیے، اور دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، ہے اللہ کے نبی اس مقام پر کھڑے ہو کر نفل کیوں نہ ادا کر لیے جائیں۔ کائنات کے خالق اور مالک نے کتاب اللہ کے اندر آیات کو نازل کر دیا، قرآن اتر آیا، اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اب مقام ابراہیم پر 2 رکعات ادا کی جائیں گی، نفلی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ پردے کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواہش پر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، گناہ گار بھی آتے ہیں، برے کردار والے بھی آتے ہیں، کیوں نہ مومن بیٹیاں اور مائیں پردہ شروع کر دیں، امت کی مائیں ہماری بیٹیاں اور بہنیں پردہ شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت پر یہ بات مکمل نہیں ہوئی، جبرائیل امین آسمان سے آئے، قرآن کی آیات کو نازل کر دیا گیا، پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں پر پردے کو فرض کر دیا کہ اپنے چہروں کو چھپا لیا کرو جب تم غیر محرموں کے سامنے جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ تم صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور تم اپنے گھر کے اندر 3 اونٹنیوں کو پاؤ، جو جوان ہو، خوبصورت ہو، 3 اونٹنیاں تم اپنے گھر کے اندر، کون تم میں سے پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے، ہے اللہ کے نبی ہم سبھی پسند کرتے ہیں، ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو ہمارے گھر کے اندر یہ اونٹنیاں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم 3 آیات کی تلاوت کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ مقام اور مرتبہ اس بندے کے لیے ہے جو صرف کتاب اللہ کی 3 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے لیے 3 اونٹنیاں اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی فضیلت کی طرف بندے کو متوجہ کرتے ہوئے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو متوجہ کر دیا، کہا کہ الف لام میم پڑھ لینے سے 30 نیکیاں اللہ رب العزت بندے کے نامہ اعمال میں داخل کرتے ہیں۔ اور کہا قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لینا، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک اتنے حروف کے پڑھ لینے سے بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ 3 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اکبر، بے شمار نیکیاں لینے والے جنہوں نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، جنہوں نے راتوں میں پڑھا، دن میں اس کی تلاوت کی، رمضان المبارک کو ضائع کرنے سے بچ کے۔ اور میں نے تو ان نوجوانوں کو دیکھا جن کی راتوں میں مقابلے ہوئے، اللہ اکبر، دوسرے شہروں کے رہنے والے نوجوان، ہاسٹل کے طالب علم آپ کے فیصل آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا کہ رات کے اندر تم میں سے سب سے زیادہ قیام کے اندر تلاوت کون کرے گا۔ کچھ نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو ضائع کرتے ہوئے چوراہوں پر گزارا، کچھ نے تہجد کے وقت تک گیموں پر اپنی زندگیوں کو گزارا۔ ان گناہ گار آنکھوں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن مجھے ان نوجوانوں پر بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک نے ایسے لوگوں کو چن رکھا ہے، ان نوجوانوں کو چن رکھا ہے جو اس مصلی پر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے تلاوت کو شروع کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے حکم کے مطابق
ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے پرسوز آواز کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کی، اور پھر من الجنۃ والناس پر کتاب اللہ کی تلاوت کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے طالب علم، ایسے بندے کے والدین کو ایسا اعزاز دیا۔ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، جس بندے نے اس کتاب کو حفظ کر لیا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے والدین قیامت کے دن میں موجود ہوں گے، بڑی قیامت ہوگی، لوگ اپنے اپنے نفسا نفسی کے عالم کے اندر موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت حافظ کے والدین کے سر پر عزت کا تاج رکھیں گے، جس پر موتی اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ وہ تاج چمک رہا ہوگا، اور یہ اعزاز دے کر باقی لوگوں کے والدین اس بات کی خواہش کریں گے، کاش کہ میرا بیٹا بھی حفظ کیا ہوتا، کاش کہ میرے بیٹے نے بھی تلاوت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوتا۔ پھر اعزاز یہیں پر ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مقامات رکھ دیے۔ ایک جنت کلمہ پڑھنے والے کو ملے گی، ایک جنت اس بندے کو ملے گی جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کو سیکھ کر سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت اعلان کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، تم جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مرتبہ اس مقام پر ہے جہاں پر کتاب اللہ کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، میں نے تمہارا وہ مقام رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اور صرف اس بندے کے لیے اعزاز ہے جس نے ساری زندگی کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کی۔ اور کیسے ہی خوبصورت ہیں وہ لوگ، کیسی ہی خوبصورت زندگیاں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اس کتاب کے ترجمے کو سیکھ لیا۔ بے شمار ان نوجوانوں سے میں نے ملاقات کی جنہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجز کے طالب علموں کے ہاسٹلوں میں جا کے مختلف کتابچوں کا ترجمہ، مختلف صورتوں کا ترجمہ انہوں نے منتخب کر کے اس کتابچے میں محفوظ کیا، اور پھر جا کر بغیر معاوضے کے ان حوصلوں کے اندر جا کے طالب علموں کو سکھلایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، حج کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، زندگی کے روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کی تلاوت کے شروع سے لے کر اختتام تک حاسدین کے حسد سے بچنے سے، بری نظر والے کی نظر سے بچنے سے، جادو کے اور وسوسوں کے مسائل کے بچنے سے، تمام حل کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے اندر جمع کر کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری رکھ دی ہے کہ آؤ اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کو سیکھ لو، کائنات کا خالق اور مالک تمہاری زندگیوں کو آسان بنا دے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے، غم اور فکر کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے غم اور فکر کو دور کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کیا کرے، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھ لینا تو بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ان طالب علموں پر، واللہ جب خوبصورت آواز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جس بندے کی طرف اللہ رب العزت توجہ کر لیں، کیسا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی طرف توجہ کی، اس نے کائنات کے خالق اور مالک کی کتاب کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی تلاوت کا اتنا شوق تھا، ایک دن صحابی سے کہنے لگے، اے میرے صحابی، میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ تم مجھے قرآن کریم کی تلاوت سناؤ۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، لیکن دل کے اندر خواہش ہے کہ میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سنوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت 3 بندوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جن کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت مسکرائے؟ اور فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت جس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ آئیے آج ہم بھی لوگوں کے اندر شامل ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے اور ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے۔ فرمایا، وہ شخص جس کے پاس خوبصورت حسب نسب، اچھے حسن و جمال والی بیوی ہے، نرم اور بہترین بستر اس کے پاس موجود ہے، تہجد کا وقت ہو گیا،
کائنات کے خالق اور مالک کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور بستر کو چھوڑ دیتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی پر آ کر اللہ رب العزت کے لیے قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کائنات کا خالق ایسے بندے کی طرف دے کر مسکرا دیتا ہے۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے ان 28 روزوں کے اندر اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے گھروں کے اندر وقت کو ضائع کر دیا، یہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ تھے، آج قبر کے اندر اپنے حساب میں مصروف ہیں، آج ان کے نام اعمال میں نیکیاں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن میں ان والدین کو ان کے لیے خوش نصیبی ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے کہ جن کے بچوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھ لیا ہے۔ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، کائنات کا خالق اور مالک صدقہ جاریہ بنا کر ایک ایک نیکی کو ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ والدین۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، میں بات والدین کی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ تو نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا تو رحمت کے 100 درجے بنائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف رحمت کا ایک درجہ اس دنیا کے اندر نازل کیا اور 99 درجوں کو آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے لوگوں کے لیے محفوظ کر لیا، اور وہ ایک رحمت کا درجہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے پر قربان ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک اس بندے پر کتنا راضی ہوا ہوگا، جس کے والدین کو تو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا خوش ہوگا جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کو قیام اللیل کی صورت میں، رمضان المبارک جیسے خوبصورت ایام کے اندر قیام کی صورت میں اللہ رب العزت کے سامنے تلاوت کیا۔ کاش کہ یہ خواہش آج ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو، کاش کہ امت محمدیہ کے ان نوجوانوں کے اندر اس بات کی خواہش پیدا ہو جائے جنہیں سوشل میڈیا کی لپیٹ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ سوشل میڈیا کی گردش کے اندر آج بے شمار نوجوان ہے۔ میں نے کچھ چند طالب علموں کو منع کیا، میں نے کہا بھائی جان اس ٹک ٹاک کو استعمال نہ کیا کرو، دجالی فتنہ ہے۔ کہتے قاری صاحب اس کے اندر تلاوت آتی ہے، اس کے اندر رمضان المبارک کے دنوں کی احادیث آیا کرتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو ایک حدیث کو آج ٹک ٹاک پر سنے گا، اس کے بعد 15 ننگی خواتین کو دیکھے گا۔ آج ننگے ہونے کا سبھی کو بڑا شوق ہے۔ کائنات کے خالق اور مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا، سب کے سب لوگ بے لباس ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا خطرناک قیامت کا دن ہے کہ اس بندے کے ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور نبی اور پیغمبر بھی اپنے رب کے سامنے کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ اور فرمایا آج رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی پیاس اور بھوک کو برداشت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے جب پیاس کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیاس کے لیے پانی طلب کریں گے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے عذاب مقرر کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو پیاس لگے گی، جہنمیوں کا گٹر ہوگا، ان کی پیپ اور خون ہوگی، اللہ رب العزت کہیں گے ان کی پیپ اور خون کو ان لوگوں کو پلا دیا جائے، اور جب جہنمی اس پانی کو پیے گا اس کا ہونٹ لٹک کر اس کے گھٹنوں تک آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں، رات کی تنہائیوں کے اندر مختلف ویب سائٹوں کے اوپر، مختلف موبائل اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے اور فلموں کو دیکھنے والے، نماز تراویح کو ترک کر کے ARY نیوز اور مختلف کیبل چینلوں کے اوپر جنہوں نے ڈراموں کو دیکھا، جنہوں نے اوپر ڈراموں کی قصوں کو مکمل کیا اور اللہ رب العزت کی کتاب کی طرف توجہ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور کائنات کا خالق اور مالک اعلان کرتا ہے قیامت کے دن میں ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوں گا کہ ان لوگوں کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک دانت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے انتہا راتوں کے اندر اللہ رب العزت
کو رضا کرنے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر جیسی خوبصورت رات کو تلاش کیا۔ کائنات کے خالق اور مالک نے اعلان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رات 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو بندہ 93 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، دن میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کی راتیں بھی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو 93 سال عبادت کرنے والا، 10 سال کی عمر میں نماز کو فرض کر دیا گیا، باقی 83 سال اس نے عبادت کی، اپنی ساری زندگی دن اور رات کو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مصروف کر دیا، اس بندے کو اتنا اجر ملتا ہے۔ جو بندہ صرف اور صرف لیلۃ القدر کی تلاش میں ان تاک راتوں میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو کھول لیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کے اندر ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لیتا ہے، کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے آنکھوں کو بھگو لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اس قرآن نے میرے دل کو نرم کر دیا، اے اللہ میں نے اس قرآن کو سیکھ کر اپنی زندگی کو آج بدل لیا، میرے پچھلے 22 سالہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اس قرآن کی آیات کی تلاوت سے میرا دل نرم ہو گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ قُرْآنٌ، اور جب اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان مومنوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا خالق کتاب اللہ کے اندر اعلان کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تلاوت کو سیکھا اور ان کے دل نرم ہو گئے؟ جن کے رشتہ دار ناراض سے انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ اے اللہ میرا دل نرم پڑ گیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے ان سے صلح کرتا ہوں، اے اللہ میں نے اس کتاب کو سیکھ لیا۔ یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو سیکھنے کے بعد دلوں کے اندر محفوظ کر لیا، ان کے دل نرم پڑ گئے، اپنی اصلاح کر لی اور اپنے ان بچوں کی تربیت کے لیے اس بات کا عزم کر لیا کہ جس طرح بایو فزکس کیمسٹری کے لیے میں اس بچے کو کالج اور یونیورسٹی کے اندر بھیجتا ہوں، آج کے بعد میرا بیٹا انجینئر بھی بنے گا اور ساتھ قرآن کا حافظ بھی بنے گا۔ یہ قرآن کا حافظ بننے کے ساتھ عالم دین بھی بنے گا اور میرے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ عزیز بھائیو، ہم نے تو اپنی زندگیوں میں جو دین سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، لیکن اب باری ہے کہ ان بچوں کو تیار کیا جائے، اور بچے کو صرف اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا جائے گا، اور مت کمپرومائز کیا کریں، مت کمپرومائز کیا کریں۔ میرے بیٹے کی آواز فلاں سے نہیں ملتی، میرے بیٹے کا حافظہ فلاں سے نہیں ملتا، اس کے بچے نے 1 سال میں حفظ مکمل کیا، میرا بیٹا 3 سال مسجد کی صفوں پر بیٹھتا ابھی تک حفظ مکمل نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، کائنات کے خالق اور مالک نے ہر بندے کے لیے اس کی نیکی کو چن رکھا ہے، وہ وہی نیکی کرے گا جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم اس بات کی لالچ کے اندر پڑ جاؤ گے کہ جلدی سے جلدی قرآن کو مکمل کر لیا جائے، اس کی تلاوت کو ختم کر لیا جائے، پھر اس کا پڑھ لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے، تم اسے سیکھ اور سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی آیات کو سمجھنا، ان کی تلاوت کرنا، ان کو حفظ کرنا، اور پھر ساری رات اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی روئے تو اس امت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کے اندر کھڑے ہوتے، سویا بھی کرتے، لیکن قیام کتنا لمبا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی، گھٹنے سوج جایا کرتے تھے اپنے رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہونے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، ہے اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے نبی نے شکر کی بات کی تو قیام میں، میرے نبی نے شکر کی بات کی تو تلاوت کے ذریعے، آج میرا بڑھاپا آیا تو زندگی کا پیسہ جمع کرتے ہوئے میں روزانہ نوٹوں کو گنتا ہوں، میرے دن کے معاملات مکمل نہیں ہوتے، مجھے میرے بچوں کی طرف سے سکون نہیں ملتا، مجھے میری بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، بچوں کے معاملات ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں،
خاندانی معاملات ہیں اور جن گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دعوت کے میدانوں میں نکل گئے، انہوں نے کاروبار بھی کیا، دعوت کے میدانوں میں زندگیاں بھی صرف کی، اور ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہے۔ چہروں کو دیکھتا ہوں تو خوشی سے ہونٹ لبریز ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر اللہ رب العزت نے نور کو سجا دیا ہے، چہرہ نور سے چمک اٹھتا ہے، رات کی تہجد میں لوگوں کو کالے کر 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 جگاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، کائنات کا خالق اور مالک آسمان کے پہلے آسمان پر آ گیا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے، تم میں سے کون اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ آج سحری کی محفلیں سجتی ہیں، ہوٹلوں کے اندر عیاشیاں کرتے ہیں طالب علم۔ میں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ ہوٹلوں پر سحری نہ کریں، میں تو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سحری کے اندر مذاق کرنے والا وہ طالب علم، اس کا ایمان کہاں پر گیا؟ اس نے اس بات کو کیوں نہیں سوچا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے؟ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، تم کس بات کی خواہش رکھتے ہیں؟ تم اپنی جوانی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک اس رات کے اندر فیصلے کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اس بندے کے بارے میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ آنے والی لیلۃ القدر تک وہ جو بندہ عمل کرے گا، جو پیسہ کمائے گا، جہاں پر زندگی صرف کرے گا، جس جگہ پر اٹھے گا، جس جگہ پر بیٹھے گا، جو مصیبت آئے گی، اس کا اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا؟ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، لیکن میں زندگی کے محاسبے پر بات کر دینا چاہتا ہوں کہ عزیز بھائیو، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ رمضان المبارک آیا، اس نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ میں عام دنوں میں اپنے بیٹے کی نماز کے بارے میں نہیں سوال کرتا تھا، آج رمضان المبارک کے 28 روزے گزر گئے، میرے بیٹے کی کتنی نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ گئیں۔ میں بچوں کی بات کرتا ہوں، یہاں پر تو ہم خود بہت کمزور ہیں۔ روزے رکھنے کے باوجود، سارا دن عبادت کے اندر گزارنے کے باوجود، کتنے ہیں وہ نوجوان، کتنے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے اس بات کا عزم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا کہ اے اللہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی 5 نمازوں کا ادا کروں گا۔ اور کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج اختتام تکمیل قرآن تک ساری رات اور سارے دن اللہ رب العزت کی رضا کے اندر گزارا، اللہ کی نافرمانیوں میں سارے دن گزرتے چلے گئے۔ عزیز بھائیو، انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص، انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ وہ بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کا سامان جمع نہ کر سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے ایام کو پایا، ان کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، اس کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان جمع نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں کہتے ہیں یہ بندہ بد نصیب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کہہ دیں، اس بندے سے بڑھ کر کوئی بد نصیب دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ آج اس مجلس کے اندر بیٹھ کر عہد کر لیں کہ اللہ میرا دل تیری رضا کے لیے نرم ہو گیا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس بات کا عزم کر لیا کہ میں راتوں کو اٹھوں گا تو تیری رضا کے لیے، میں اپنا نرم بستر چھوڑوں گا تو تیری رضا کے لیے، میری بیٹی اٹھی گئی تھی تیری رضا کے لیے، میری بیوی رات کا قیام کرے گی تو تیری رضا کے لیے، میری زندگی صرف ہوگی تو تیری رضا کے لیے، میں اپنا موبائل چلاؤں گا تو تیری رضا کے لیے، میری دوستیاں ہوں گی تو تیری رضا کے لیے، میرا والدین سے تعلق ہوگا تو تیری رضا کے لیے، میرا پڑھنا اور پڑھانا ہوگا تو تیری رضا کے لیے، میری زندگی گزرے گی تو تیری رضا کے لیے، میں تیرے نبی سے پیار کرتا ہوں، اے کائنات کے خالق اور مالک میں تجھے رضا کرنے کے لیے راضی ہو گیا، میں تیری کتاب کو سیکھوں گا، اس کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ میں نہیں کہتا کہ سارا دن کے اندر رکوعوں کی تلاوت کریں، آپ آدھا پارہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک آیت کا عزم کر لیں کہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں رمضان المبارک زندگی سے گزر گیا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اس بات کا عزم کرتا ہوں مجھ سے زیادہ نہ پڑھا گیا تو میں قرآن کریم کی ایک آیت اپنی زندگی کے اندر روزانہ شامل کر لوں گا۔ عزیز بھائیو، روتے ہیں لوگ، پیپروں کے اندر بچے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں،
واللہ یہ علماء کرام سے پوچھ لے، فون کر کر کے والدین کہتے ہیں کہ صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، صبح اس کا امتحان ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا کے امتحان کی فکر کرتے ہو، زندگی کے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کر جانے والے نے دروازے کو پار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مسجد کے اندر بیٹھنے والا مسجد سے باہر جا سکے گا کہ نہیں جا سکے گا۔ آج مسجد کی صفوں پر آپ موجود ہیں، کل ان صفوں پر کوئی اور لوگ موجود ہوں گے اور ہم لوگ مٹی کے اندر دفن ہو چکے ہوں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس گھر کو قائم کیا، اس گھر کو آباد کیا، اس کے لیے کوششیں کی، اس کے لیے کاوشیں کی، اپنی زندگی کو اس کے لیے مصروف کر دیا، اس کو اپنے اس گھر کو صدقہ اللہ رب العزت کے اس گھر کو صدقہ جاریہ بنا دیا، اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ انشاءاللہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، کائنات کا خالق اور مالک قبر کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں کرے گا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جنت کے اندر ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کریم کی وہ تلاوت آ جائے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، جن سے مومنوں کے ایمان نرم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے شمار کوششیں اور کاوشیں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنے بچوں کو اس منہج پر کھڑا کیا اور جمع کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھا ہے، اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی سکھائیں، اس کی تفسیر بھی پڑھائیں، تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ذریعہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فی علمک۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے سنا کیا عمر ہے، ہم جب سنتے ہیں نا پروگرام، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، مجھ سے بات کرنے والا کون ہے، مجھے مشورہ دینے والا کون ہے، مجھے سمجھانے والا کون ہے۔ اگر تو مجھ سے چھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بچہ ہے، اس کی باتیں میرے کام کی نہیں ہیں۔ میں کیا سوچتا ہوں، یہ بچہ ہے، پتہ نہیں کیا مجھے سمجھا سکے گا، یہ ایسے ہی سوچتے ہیں ہم۔ لیکن دین سے پیار کرنے والا، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا، اس کو صرف غرض ہوتی ہے آقا علیہ السلام کے فرمان سے، اس کو غرض ہوتی ہے قرآن کے بیان سے، اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیار نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، وہ صرف وہ سننا چاہتا ہے۔ کسی کی بھی زبان ہو، کسی کی بھی زبان ہو، اس کو صرف پیار ہے، محبت ہے تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے۔ بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا بتلایا ہے، اور بیان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر مشتمل تھا، جو آپ کو بہت ہی پیارا سبق دے کے سنا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم میرے سمیت آپ سب کو قرآن و سنت کا پکا سچا محب اور تابعدار